جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پہلے پہل تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جگہ ہے، یہ تماشا نہیں ہو رہا کہ خبروں میں اتار رہے ہیں لوگ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تماشا نہیں، کل آج وہ مرا ہے، کل ہمیں مرنا ہے، اور اس مرنے سے پہلے اگر مرنے کی تیاری کر لی، اس حساب دینے سے پہلے اگر ہم نے اپنا حساب سیدھا کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، ورنہ ناکام ہے۔ گو ایک دن کی اللہ معاف کرے اللہ، کیونکہ بغیر طہارت کے وہ جا نہیں سکتا جنت میں، اس کو طہارت کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ کون برداشت کرے ایک دن؟ اور ایک دن یہاں والا ایک دن نہیں ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ معاملات تو یہ ہیں جو صحابہ کی اس کے اوپر دل پہ اثر ایسا ہے، وہ کانپ رہے ہیں صبح سے لے کر رات تک، رو رہے ہیں بے تحاشا، اور ہم پہ میں نے کہا نا کچھ فرق نہیں پڑ رہا، اور نہ صرف فرق نہیں پڑ رہا بلکہ تکبر میں آ رہے ہیں، یار ہم تو بڑے نمازی ہیں۔ ارے بھائی اگر تم نمازی ہو، تم اللہ سے ڈرتے ہو، تو کیا صرف نمازی چیز ہے؟ تمہارے معاملات تمہاری بیوی کے ساتھ کیسے ہیں؟ تمہارے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ تمہارے عزیز و اقارب کے ساتھ کیسے ہیں؟ یہ سوالات ہیں، یہ کوشچن آئر یہ ہے، یہ سوال اس کا آئے گا۔ پیسے جو کما رہے ہو کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں خرچ کر رہے ہو؟ تو یہ ہے اصل اس کا جواب کا ہے۔ بہن سے بنتی نہیں ہے، بھائی تو بڑا میرا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور محلے والے تو اللہ معاف کرے ایسے بغیرت ہے یہ کہنا مشکل۔ یہ کمنٹس ہیں ہمارے، بات کر کے دیکھیں، ارے باپ ہی صحیح نہیں ہمارا یار، ماں تو اللہ معاف کرے ایسی کیا بتاؤں میں۔ تو بھائی جیسی بھی ہے، جیسے بھی ہے، تم نے امتحان میں پاس کرنا ہے، حلوہ تھوڑی ہے، یہ امتحان ہے، اور امتحان کا لینے والا بھی اللہ ہے، کوئی ہم جیسا نہیں ہے۔ اللہ تمہارے شہرت سے زیادہ واقف ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے عمل میں کیا ہے، تمہارے معاملات میں کیا ہے، لیکن جواب دینا پڑے گا۔ تیار ہے؟ بھائی تیاری تو کچھ بھی نہیں، ہر طرف تو مسئلے مسائل ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک نظر ڈال کے دیکھو، اپنے گہربانوں میں جھانک کے دیکھو۔ پہلے بھی یہ واقعہ سنا، جب موت آئے گی 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ حضرت سلمان علیہ السلام جو ان کی ہواؤں پہ حکومت تھی، جن کے چرند پرند سب پہ حکومت تھی، اللہ کے بہت مقرب بندوں میں سے ایک پیغمبر گزرے ہیں، مسجد اقصیٰ بنا رہے تھے، اور وہ ایسی مسجد بنا رہے تھے جو جنات کے ذریعے بنا رہے تھے۔ موت کا وقت آ گیا، ان کی موت کا وقت جو تھا وہ طے تھا، ملک الموت پہنچ گئے، تو بھائی چلیے یار یہ ذرا یہ کمپلیٹ کر لوں نا، یہ تو اللہ کے کام کر رہا ہوں، مسجد اقصیٰ بنا رہا ہوں اور جنات بنا رہے، اگر میں یہاں سے ہٹ گیا تو یہ تو نہیں بنائیں گے، کہ نہیں ایک لمحے کی آپ کو بھی اجازت نہیں ہے، چلنا ہے۔ موت جب آئے گی تو کوئی 1 سیکنڈ کے اندر بھی تمہیں نہیں موقع ملے گا۔ تو کہا کہ بھئی اللہ سے صرف اتنی بات ہو جائے کہ میں مروں تو یہاں پر کھڑا رہوں، بس میرا جسم اس وقت تک نہ سڑے، ورنہ یہ جو ہے یہ جیسے دیکھیں گے مر گیا تو یہ تو کام بند کر دیں گے۔ تو اللہ نے کہا یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کیا کیا، انہوں وہ ٹیک لگا کے لکڑی پہ کھڑے ہو گئے، اور جنات کام کرتے رہے۔ جب وہ کمپلیٹ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دیمک کو کہا، دیمک نے لکڑی کھائی اور وہ پھر گرے تو پتہ چلا گیا، تو انتقال کر گئے۔ تو ہم اور آپ بھی ایک دن یہاں سے جائیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے، چلو بس چلو، لیکن کس حال میں ہو خدا کے لیے اس کا جائزہ لے لو۔
نہ وہاں بیوی ہے، نہ وہاں بچہ ہے، نہ وہاں ماں ہے، نہ وہاں باپ. یہی تو ساری کہانی ہے. اگر حساب دنیا میں ہوتا تو میری بیوی میرے بچے مجھے جانے نہیں دیتے، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہاں تو نفس نفسی ہے. تو کون بچائے گا؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جانے سے پہلے جانے کی تیاری. پوچھا گیا، ایک بزرگ کا واقعہ اکثر سناتا رہتا ہوں تاکہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے. سروے ہوتا ہے، اسی طرح ایک صاحب نے کہا سروے کرتا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں. اگر پتہ چلا ہے کہ صاحب 24 گھنٹے آپ کے پاس، 24 گھنٹے کے اندر مریں گے آپ کیا کریں گے؟ تو کسی نے کہا ایسا کروں گا میں، وہ جو ہے کسی کے میرے جو ہے نا میرا کچھ قرض ورض ہے وہ میں بچوں کو بتا دوں گا، یا پھر جیسا بھی انتظام کر کے اس کو دوں گا. کسی نے کہا کہ صاحب میرے فلاں سے معاملات صحیح نہیں، اس کے معاملات صحیح کروں گا، میں نماز پڑھنے لگ جاؤں گا. الگ الگ لوگوں کی معاملات آئے. اسی طرح ایک اللہ والے کے پاس پہنچ گیا، جی حضرت اگر آپ پتہ چلے 24 گھنٹے کے اندر آپ کی موت ہونی ہے، آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے تھوڑی دیر خاموش رہے. تو میں کر رہا ہوں وہی کروں گا، مجھے کیا کرنا؟ میں جو کر رہا ہوں وہی کرتا رہوں گا، میں تو اللہ کو راضی کر رہا ہوں، وہ کرتا رہوں گا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی دیکھو جو تم کر رہے ہو سب سے پہلے یہ دیکھو یہ صحیح ہے غلط ہے. کیونکہ انسان پیدا جاہل ہوا ہے، اور علم بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے. جیسے دنیا کے اندر جو پہلی کلاس کے بچے کو علم دیتے ہیں، کیا دوسری کلاس میں وہی علم ہوتا ہے؟ نہیں، تھوڑا سا امپروو ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے. پرائمری لیول تک آ جاؤ تو وہ علم کچھ اور ہے، اور سیکنڈری لیول پہ آؤ تو علم کچھ اور ہو جاتا ہے، اور انٹر لیول پہ جاؤ تو علم کچھ اور ہوگا. کیا وہی پرائمری والا چل رہا ہوگا؟ نہیں صاحب، وقت کے ساتھ ساتھ علم تبدیل ہوگا تو ترقی ہوگی.